إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى ذريته وعلى أهل بيته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ ہجرت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام دے سلسلے تھی اور میں عرض کیتا سی بے ہجرت دا مضمون جڑا مسلسل انشاءاللہ بیان ہوگا اور جو سارے لیے اسباق حاصل ہوندے جو عبرت سانو اخذ کرنی چاہیے وہ دا انشاءاللہ بیان کرنا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام دی زندگی کو کہانیاں نہیں، اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، وہ چوں قیامت تک امت لی رہنمائی ملتی. تو اس سلسلے جدو بیان سی تو ظاہر بات ہے میں اپنے عزت کا اعتراف کرنا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا جسے بیان ہوتا نا تو حیرت تاری ہوئی، کوئی ہوش نہیں رہی. کئی اشعار ہوں جڑے بالکل نوکے زبان ہوں مگر وہ صحیح نہیں بیان کر سکتے، بالکل مت ماری جاتی ہے. ایڈی بلندی اور اسی ایڈی پستی سے اللہ دے رسول دا بیان اس پاروں شعر جو پچھلی باری نہیں بیان ہو سکیا انہوں میں دوبارہ دہراواں. کروڑاں درود و سلام ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے. قلم اس کی کیا ثنا لکھے، قلم اس کی کیا ثنا لکھے، وہ رسول عالی جناب ہے، وہ حبیب رب جلیل ہے، وہ امین وحیوں کے خطاب ہے. قلم دی طاقت نہیں کہ اللہ دے رسول دی شان بیان کر سکے. قلم اس کی کیا ثنا لکھے، وہ رسول عالی جناب ہے، بہت بلند بارگاہ، وہ حبیب رب جلیل ہے، وہ امین وحیو کتاب ہے. اور ایک شعر دوسرا سی وہ دوسرے سلسلے سے آیا مگر وہ بھی نہیں ٹھیک ہویا، بعد لکھیا بچوں نے مگر اسے بھی نہیں ٹھیک لکھا گیا. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. اس تو بعد اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی کا بیان شروع ہوندا، مدینہ منورہ جانا. رسول کریم علیہ السلام دے حالات پڑھدیاں دین دی تاریخ پڑھدیاں معلوم ہوندا کہ اس دنیا دے اندر اتفاق نام دی کوئی شے نہیں. جنہوں نے بائی چانس سے ہو گیا اتفاقی توبہ توبہ، پتہ لگتا ساری جہالت ہے، بے علمی ہے. اس کائنات دے اندر کوئی شے اتفاقی نہیں، پری پلانڈ ہے، بالکل پہلا تو طے شدہ منصوبے. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا حدیث پاک فرمایا وہ لوگوں نے تو کچھ نہ کوئی بنا لیا، گل تو سیدھی تھی مگر ٹیڑھے ذہن نہیں صحیح نتیجہ اخذ کر دے. مسند احمد اور دوسری کتاباں سے انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین وآدم المنجدل فی طینتی، میں اس ویلے خدا دے ہاں خاتم النبیین لکھیا سی جدوں آدم اجے مٹی گارے سی بنیا بھی نہیں سی، ادوں تو اللہ دی سکیم تے لکھیا سی کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس تو طے شدہ سارے معاملے اللہ خود ایک سٹیج بنا اور اتنے اداکاری لی اپنا کردار ادا کر لی کسی پیغمبر کو بھیجتا، اتفاق کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب جدوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب نہ نکاح کرنا، بعد طلاق دے دینا، پیغمبر خدا دا ایک غلط رسم توڑنا، نکاح
کرنا. اتنے فرمایا کہ لوگوں کی سمجھ یہ بے زید دے نکاح اچانک ہو گئی گل وکان امر اللہ قدر مقدور. اللہ کے زمانے تو بھی پہلا طے کر چکا سی کیا رسم چلنی آخری نبی نے آنا تو اتنا نکاح ہونا پیا. اتنے ہر شاید پید اس پاروں فرمایا کہ مینوں کوئی یہ سمجھے بھی راہ چلتے ہیں اللہ نے نبی بناتا ہے، ادھر کی گل کوئی نہیں. میرے تے نگاہ انتخاب اس وقت تو اللہ دی پئی ہے. میں اللہ کا لکھا ہوا تھا ہے نہیں سی ایویں لوگوں بنا لیا آپ ادو ہی نبی آگے جی نہیں، نبی اتنے ہی اللہ نے اعلان کروایا تو لکھا ہوا تھا. یعنی طے شدہ سکیم تھی کہ آخر تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے. اس پاروں میرے عزیزو دوستو جدوں میں مدینے نو پڑھیا تو مدینہ بھی کوئی اتفاقی شہر نہیں، یہ بھی پنڈ بن گیا سی تو زور سے چلے گا. رب گواہ جے اکھاں کھل گئیاں وہ یہ زمین تے خدا نے چنی سی. اتنے جڑے قبیلے بٹھائے سی اللہ دی اپنی سکیم تھی. تیار کر رہا سی کہ آخری نبی جڑا انہیں آ کے اتنے مرکز بناونا. یہ لیے اج دا خطبہ جڑا دی طرف دھیان کرنا کہ اللہ کس طرح اس جہان نو چلا رہا. مدینہ شریف دا نام جڑا سورہ احزاب سے آیا لوگوں نے آکھا یسرب، یسرب ہی نام سی. مدینہ تھوڑا سی آخ دن اور اپنے اس نام اتنا مشہور ہو گیا کیونکہ پورا نام تو مدینہ تو نبی ہے. مدینہ تو شہر نو آدھے پاویں فیصلہ آباد بھی مدینہ، لاہور بھی مدینہ، ہر شہر مدینہ. یہ پورا نام مدینہ تو نبی ہے، نبی کا شہر. مگر ہن نبی کہنے کی بھی لوڑ نہیں رہی. مسلمانوں کے دلاں سے اتنا لکھا گیا کوئی شہر شہر نہیں یار، شہر سے وہ جتنے اللہ دا رسول. ہوں نبی بھی نہ کہنے کی لوڑ نہیں، مدینہ ہی کیا پتہ لگ جائے میرے شہر کی گل نہیں اس شہر کی گل. جس تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے خاک یسرب از دو عالم خوش ترس، اے خنک شہر ہے کہ آن جا دل برس. دونوں جہانوں نالوں مدینہ شریف دی زمین جڑی وہ پیاری ہے مومن نوں. وہ چنگا شہر بھی کوئی ہونا جتنے دل بردا ہے مقام. اللہ دا حبیب اتنے اور مسلمانوں دی جان اتنے. ویخ لو نے اج دا خطبہ سنو گے تو پتا لو کسا کی سننا ہجرت ہوگی ہجرت ہوگی. مدینہ دیکھو کیویں بن رہا. اے سورہ احزاب سبا میں پڑھیا یہ بھی آؤ گا اور بیان بھی آؤ گا پتہ چل رہا جاتا. اللہ اکبر اللہ اپنے رسول واسطے کیویں میدان ہموار کر رہے. یسرب کون سی؟ نوح علیہ السلام دی اولاد سے ایک آدمی کا نام. سام نوح علیہ السلام دا بیٹا وہ دی اولاد سے ایک آدمی اگے چل کے یسرب ہویا. انہیں آ کے پہلا اتنے ڈیرا کیا. یسرب نے اتنے مقام کیا تو وہ نام سے پھر بستی یسرب اخوائی کہ جدا بانی یسرب ہے. اللہ رب العالمین نے پھر کسی وقت یہودیاں دے دل چ پایا کہ یہودیاں دے قبیلے اہل کتاب دے آگے تھے بہ گئے. کیوں آئے وہ بھی اگے چل کے پتہ کھل جانا کہ حضور دی منادی کرونی سی انہاں کہ آخری نبی آ رہا. یہودی آ گئے موسیٰ علیہ السلام دی امت دے عالم تورات دے ماہر. 3 قبیلے آ کے اتنے انہوں نے ڈیرا لگا لیا. بنو قینقاع بہ گئے، بنو نذیر بہ گئے، بنو قریظہ بہ گئے. ارد گرد نے اپنے قلعے بنا لائے، محل بنا لائے. بڑے امیر سرمایہ دار ساہوکار لوگ، ہتھیار بڑے، اسلحہ بڑا، گروہ بیٹھ. یہاں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ کام لینا سی کہ لوگوں سے چرچا تو ہوگی کہ آخری نبی آنے والا وہ اوصاف. اور اس طرح قرآن مجید نے پھر اعلان کیا یعرفون کما یعرفون ابناءہم. یہ لوگ حیران ہوندے سی نا کہ یہودی عالم ہے، عرب دے لوگ تم بھی انہاں پڑھ یہاں کو کتاباں صحیفے ہے، یہ کیوں نہیں اس نبی من. اللہ نے آخیا اس طرح ہی اس نبی نو پہچان دیا جی میں اپنے بیٹے نو پہچانی. ذرا بھی شک نہیں انہوں، مگر انہوں بیماری لگ گئی حسد من دین پوس. یہ جبا پوش سی، امامے سی، کھونڈیاں کول سی، دنیا بازاراں نکلیا ہاتھ چومدی سی، یہ مرشد کھواؤندے سی دنیا. انہیں آخیا اسحاق علیہ السلام دی اولاد اج تک سردار چاہیے، کتوں اسماعیل دی اولاد تک بندہ اٹھ کھڑا دنیا دی پیرو ہونی حسد. اور پہلا گناہ بھی جڑا تہاڈے سامنے زمین تے حسد پر ہوا. ابلیس نے کی کیتا کہ میں یہ سامنے چکتا پھراں، مینوں تو اگ چو بنا اس تو حسد. اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکیاں نو اس طرح کھا جاتا ہے جی اگ جڑی نہ بالن کھا جائے. یہ ایسا رو گیا کہ یہ ہوندیاں بیٹے کی طرح پہچان دے تو منکر ہوئے، انکار کری جاندے. مگر منادی کرتے رہے. یہاں دے بیت المدراس سی، بڑے مدرسے سی، درس ہوندے سی. یہ لوگ جا کے مدینہ شریف والے انہاں کو سنتے سی، یہ بیان کرتے رہتے سی کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ گیا، دوسرے پیغمبر کہہ گیا، آخری نبی آنے والا، آ دیاں صفتاں شاناں. یعنی یہودی تے آباد کرائے رب نے اس پاروں اس شہر چاؤن تو پہلا اس نبی کا چرچا ہو، وہ تعارف ہو جائے، دنیا پہچان لوے
کہ آخری نبی اور دا مقام ہے مرکز ہے، یہود آ گئے، مگر یہودیاں دے بارے اللہ نوں پتا سی یہ بے ایمان ٹولا، یہ تے اپنے نبی دے وچ ہوندیاں بچڑا بناؤن تو نہیں سی رکے، ادھروں سمندر پار کیتا سی تے باہر آوندیاں کیا تا موسیٰ یہو جہا خدا بنا کے سانوں دے جتروں دا انہاں دا کہڑے رب دیاں گلاں تو کر، بے ایمان ٹولا وچے موعظے ویکھی پھرنے، پیغمبراں نہیں سی مندے، اللہ جاندا سی منادی انہاں کرنی ہے، مننا کوئی نہیں، کوئی منن والا ٹولا بھی نہیں ہونا چاہیے، اے منن والا ٹولا آن لگا، سورہ سبا، یمن چ لوگ رہ رہے، اور یمن دے لوگ جڑے بنو قحطان، اتھے انہاں لوگوں نے اپنے علاقے دی خوشحالی لی، سرسبزی شادابی لی، بارشاں بڑیاں ہوندیاں سی، پانی بڑا ہوندا سی، مگر ضائع ہو جانا، جویں ہن ساڈے کئی بے ایمان اپنی سیاست چمکاؤنی، ڈیم نہیں بن دے، ملک برباد ہو رہا ہے، ان گنت نفع ہو سکتا ڈیم نہیں، اسی اڑا دیاں گے فراق، تو ڈیم بڑی ضروری شے ہوندی ہے، اینا پانی برباد ہوندا سی، تو یمن دے جڑے حکمران سی تبا، نجاشی حبش دے ہوندے سی، روم دے کیسر ہوندے سی، ایران دے کسرا خواندے سی، یہ تبا خواندے سی، تبابیا بہت سارے تبے ہوئے، تو تبا یمن نے پھر آکھیا بھی پانی ضائع نہیں جانا چاہیے، انہیں پھر پہاڑاں دے درمیان بہت اچا تے لمبا چوڑا ڈیم بنایا، جنہوں ارم عربی زبان کیا جائے، ارم دا معنی ہی سیل الارم میں پڑھیا قرآن پاک چوں بند اور بند دے وچ بھی جویں وڈیاں نہراں تسی ویکھیا کہ اتنے ایسے پھٹے ہوندے بے پانی تھلے جائے تے تھلے والا کھول لیندے، اچا ہوئے تھلے دے بند اتوں مناسب اینا چھڈیا جائے جڑا بہت آرا انتظام، ایسا اس زمانے ہن بھی وہ کھنڈرات اور نشانات لوگ جا کے ویندے کہ ایسا ترقی اس زمانے، حرم بنا دیتا انہوں سد مارب، پانی جڑا حساب نال تقسیم ہونا، اور اللہ تعالیٰ فرماؤندا او دے ذریعے برکت یہ نہیں ہوئی، جنتان یمین و شمال، پورا ملک یمن دا خوشحال ہو گیا، سجے پاسے بھی باغ ہی باغ، کھبے پاسے بھی باغ ہی باغ، حتیٰ کہ مورخین لکھ دے بھئی کوئی عورت جڑی سے اپنے سر تے ٹوکرا خالی لے کے اگر چل دی تے پھل توڑنا نہ پیندا، اتوں پھل ڈگ کے اس بستی تک جاندے پر فروٹ ہی فروٹ، اور ایسے سندل اور خوشبودار پودے کہ صاحب جدہ تے اگر جہاز جا رہا ہے بحر عرب دے اتنے بھی خوشبوئیں جا رہی ہیں، سینکڑے میل تک خوشبو ہوئی خوشبو، اللہ فرماتا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، علاقہ زرخیز تے رب بخشنہار، ادھروں رب دیاں رحمتاں ادھروں ملک زرخیز، اے اس ایرم بنایا اس بندی برکت نہ باغ ہی باغ، بستیاں ہی بستیاں، خوشحالی شادابی، مگر فرمایا لوگ بگڑ گئے، پھر دولت جدوں آ جاندی ہے بگڑ جاندے، آندے ترقی ہو گئی ہے، خوشحالی آ رہی فلانی، یہ اپنے نال بہت سارا وبال بھی لیاوندی، فقر دے زمانے چ آدمی ہے وہ بھی بڑا اوکھا امتحان، فقر بھی کفر دے قریب ہے، کوئی چھوٹی گل نہیں، غریبی بھی بری ہے، نہ کوئی وعدہ پورا کرنا نہ سچ بولنا، مگر غریبی چ کئی لوگ پیراں تے رہ جاندے، ایمان بچا جاندے، دولت آن تو بعد 1000 چ ایک شاید نکلے بھی میں گھٹ کہہ رہا ورلا جڑا بگڑیا نہیں، ورنہ دولت یاشی تے خرچ کرو، فضول خرچیاں کرو، بیٹے دی منگنی ہو رہی، لائٹنگ ہو رہی ہے، ولیمے ہو رہے، اڑا ملک مر رہا ہے بھکھے، کوئی پرواہ نہیں، اپنی یاشیاں ہو رہی ہیں، ایسا سمجھو طبقاتی تقسیم ہو جاندی، بیڑا کرک ہو جاتا، وہ بھی بگڑ گئے، فَآرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، لو آ گیا بندوبست، اللہ نے آکھا بھیجو انہوں مدینے، رب آندا کہ ہم نے بھیجا پھر بند کا سیلاب، اے جڑا میں آکھا کوئی شے نہ آکھیا کہ ٹپ ہو رہی ہے، نہ کوئی کبھی اتفاقی ہو رہی ہے، یہ ساڈے تہاڈے لیے اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ دی پلان ہے، یہودی آباد کیتے کہ منادی کہن رسول اللہ جی، بندے لے آندے جڑے بعد انصار بنے، رسول اللہ دے مددگار بنے، یمن سے چکیا نافرمانیاں کیتیاں، غلط کام کیتے، اللہ تعالیٰ فرماؤندا اساں پھر وہ بند توڑ دیتا، ایسا سیلاب آیا، فبدلناہم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمط وعصر وشیء من سدر قریب، باغ کوئی نہیں رہا، بربادی ہو گئی، علاقے ویران ہو گئے، انہاں باغاں دی بجائے اللہ پاک فرماؤندا بد مزہ پھر پھل کڑوے پودے اگ پے، اتنے جھاڑیاں چوڑیاں، کوئی گل نہ رہ گئی، کچھ بیڑیاں کوئی چاؤ، انہاں دے بارے چ اللہ پاک فرماؤندا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، یہ بنو قحطان اخواندے ہیں، یہ کون ہے قبیلہ؟ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد مکہ بنو عدنان ہے،
21ویں پشتیا رسول کریم علیہ السلام دے عدنان تک شجرا نسب پکا گاں جڑا نا آپ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد پک پتلا مگر پتہ نہیں وڈیاں دا ایویں وہ سیرت النبی جڑے اپنے رحمت اللہ عالمین یا سید سر سید احمد لکھ دے یہ کوئی ثبوت نہیں آتا نسب کرنے والے لوگ جڑے نا کوئی ثبوت نہیں کوئی عدنان تک خود حضور نے بیان کیتا اس تو انہوں پڑھنا سننا چاہیے یاد بھی رکھ سکے کرے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم عدنان یہ بنو عدنان یمن جڑے بیٹھے بنو قحطان ہے نہیں خدا دا حکم منیا نافرمانیاں کیتیاں خوشحالی گئی ملک دی زرخیزی ختم ویران ہو گیا اوزار ہو گئی وظلموا انفسہم اللہ فرمایا جدو لوگ بگڑ جاندے میرا کی نقصان کر دے جی انہوں نے سمجھایا جانا کہ بیوقوفاں دے دین تے سانوں تنگ کردا یہ سانوں لبرل نہیں بن دیندا دنیا کوئی لبرل شے ہے یا خدا دا نام منو ایسی بکواس ہے دجالی دور ہے مرمہ کر کے گل ایسی بیان کر دیو کہ لوگ آخر بڑی اعلیٰ گل کر کوئی گل ہے جاؤ روڈ سے جا کے آخو سپاہی ٹریفک والے چلے جان اور اشارے ختم کرتے جان لوگ لبرل ہے جان دو گڈیاں جنوں دروندے وجدیاں پھر کوئی ہے لبرل حدود دی پابندی ہے کہ اپنے اپنے رستے سے جاؤ اپنے واری نہ لنگی مر جاؤ گے یہ حدود بناونیاں ظلم نہیں انساناں دی زندگی نو آسان کرنا کہ امن نہ رہو سارے تباہ نہ ہو ظلموا انفسہم اللہ فرمایا اپنا بیڑا غرق کیتا بدماشیاں ہو گئیاں ظلم ہو گئے فجعلناہم احادیث ہم نے ان کو پھر افسانے بنا دیا اللہ گلاں رہ گئیاں کہ لوگ کتاباں پڑھ دے یا تاریخ پڑھ دے یا بہ جاندے یارو قوم سبا دا کی بنیا قوم سبا اتھوں ملیا میٹ کر دی ومزقناہم کل ممزق اور انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بخیر 6 قبیلے جڑے سی شام نو چلے گئے 6 رات نو نکل گئے اے مدینے نو آ گئے اے سن دے رہو میں آج اللہ دی توفیق نہ اللہ دی تقدیر دے سامنے بیان کر رہا کہ رسول اللہ چنیا ہے پیغمبر ہے آخری میرے لیے اللہ تعالیٰ خود بنا رہا سٹیج کہ یہود لین دے کہ اہل کتاب دے عالم ہے انہاں دے ذریعے منادی ہونی چاہیے کہ رسول آن والا تے قبول کرنے والے چاہیے یہ بد نصیب ہے نہیں ماننا ایسے چاہیے جڑے سینہ کھول دین تے حضور نو اپنے سینے چ بٹھا رہے ہیں وہ پھر اللہ نے انصار لے آندے انصار سے آ جانے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے پوچھا کہ انس اے صحیح بخاری ہے کہ یہ جڑا انصار ہے یہ تسی اپنے آپ نو آپ ہی کھواؤندے جے یا اللہ نے تہاڈا نام رکھیا صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار باب مناقب الانصار پہلی حدیث ہے قلت لانس سنا رہا ہے تسمع الانصار کنتم تسمون بی انسماکم اللہ غیران بن جریر آندا انس نو انس کون ہے رضی اللہ تعالیٰ 10 سال رسول اللہ دی خدمت کی مدینہ شریف جب تک آپ رہا ماں نے ام سلیم نے آ کے دیتا 10 سالوں کا کہ پیغمبر خدا ہے بچہ تہاڈا اج تو یہ ساڈے گھر دا کوئی کام نہیں نے کرنا تہاڈا ہی خادم اس تو صحابہ کرام چ انس خادم رسول اللہ حضور دا خادم کوئی کام نہیں کیتا اور حضور نے جدھر بھیجا کیتا سودا سر لیندا اور حضرت انس صرف دوسرے جا بیان کر دے کہ رب جاندا کہ 10 سال جب رسول اللہ نے ایک باری مینوں نہیں آکھیا کہ تو یہ کام کیوں کیتا یہ کیوں نہیں کیتا میں اداں دا مہربان کوئی نہیں دیکھا نہیں چنگا کام کوئی نہیں آتا تو حضرت انس نے پوچھ دے کہ انس انصار دا نام جڑا تسی اخواؤندے سی یا اللہ نے رکھیا قال بل سمان اللہ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں رکھیا رب نے خود اپنی کتاب تے انصار کیا انصار اللہ دے دین دے مددگار یہود جڑے سی جویں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کیا سی آج بھی وہ سچ ہے کہ کتنے آگے ہیں جو پیچھے ہو جائیں گے اور کتنے پیچھے ہیں جو آگے ہو جائیں گے اے نصیبے دی گل ہے کتنے آگے ہیں کہ پہلا پیغمبر انہوں نے دین دس رہا سورج جدوں انہوں دے چھتاں دے پہلا طلوع ہوندا نہیں روشنی رہندی مکے دے چمکیا کہ نہیں آفتاب عالم تاپ چمکیا 200 بندے تو سوا ایمان ہی نہیں لیا تے جڑے پیچھے سی جنہاں دی واری بعد چاہی مدینہ آگے نکل گیا کتنے آگے ہیں جو پیچھے ہو جائیں گے اور کتنے پیچھے ہیں جو آگے ہو جائیں گے جنہیں من لی گیا انصار اللہ پاک نے نہ رکھیا کننا ندخل علی انس فیحدثنا بمناقب الانصار و مشاہد تو ہوئی غیران آندا کہ اسی بصرے جدو حضرت انس رضی اللہ چلے گئے حضور سے بعد تے حضرت انس کو جاندے سی بہندے سی کہ اللہ دے رسول اللہ ساتھی ہے تے حضرت انس پھر سانوں انصار دے جڑے مناقب سی نا شانہ قرآن تے نبی نے دسیاں سناؤ دے سی کہ انصار دا مرتبہ و مشاہدہم اور جڑی جڑی جنگ چ انہوں نے کارنامے سر انجام دے وہ دس دے سی بیا رسول اللہ دا ساتھ دیتا وَيُقْبِرُ عَلِيَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْأَرْضِ فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا خوشی ازی کی ہے میں اتنی زمین لے لیا میرا بینک بیلنس ہے انہاں گلا انس کہتے فخر کر رہی
فرمایا پھر سر چو کسے بندے ہل کدیا جل دھیان کرنا کہ اسی اسے قبیلے دے سی ہے کہ اسی بھی انصار چو سی وہ ٹبر وہی سی اسی تو پھر انہوں نے کہا تیری قوم نے فلانے دن اس طرح کیتا سی تے اس طرح کیتا ہے خوش ہو کے بیان کر دے آ کارنامے رسول اللہ علیہ وسلم دے زمانے بیان کیتے تو انصار چوں پھر ایک شخص تھے انہوں کا وڈا باقی قبیلے شام نو نکل گئے کوئی یمن نو نکل گئے اے اوس اور خضرت دا باپ حارثہ دونوں دا باپ ایک کیا اوس دا بھی اور خضرت یہ دو بیٹے ہو دے حارثہ مدینے شریف آ گیا اور اتنے آ کے انہیں ڈیرا لا ایسے دیکھتے رہو کہ جڑا میں اللہ کے ہاں اس وقت خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب بعد میں بھی گارے مٹی ملا کس طرح رب ادھر ہی سارا کچھ طے کر حارثہ آ گئے اوس اور خضرت رب نے بیٹے دیتے آباد ہو گئے غلبہ یہودیاں کا سی وہ پہلا تو سی انہوں دے قلعے سی حل سی ساہوکار لوگ سی انہوں نے انہوں دی پناہ لئی انہوں نے آخیا بھی سانو اپنے کو رہن دیو انہوں دے حلیف بن گئے سوگند ہو جاندی سی پگ وٹی جنوں اسی آنے قسماں چک لیں جی ایک دوسرے دے ساتھی حلیف بن مگر یہود ڈاڈے سی تکڑے سی ہر ساتھ دی اولاد تھوڑے سی ماڑے سی رہندی اللہ رب العالمین نے اس پاروں کہ یہود کا غلبہ ختم کیتا جائے کان امر اللہ قدر مقدر کیویں طے شدہ پروگرام کہ دین دی جڑی اشاعت کے نبی آنا یہ انہاں کو لو دین دی مدد انصار کو لو مگر انصار مارے یہ کی کرن گے یہود نے انہاں دی پیش نہیں جان دے یہ تے انہاں کو قرضے لیندے آ سودی قرضے جھکڑے آ انہاں دے قلعے آ بے بس ہے بیچارے انہاں دے سائے تھلے بیٹھے یہ نہیں پھر تقدیر نے اپنا کرشمہ کی دکھایا کہ انصار دے اندر ایک مالک ابن العجلان سردار اٹھا بنو اوس دے اندر جنہوں انہاں لوگوں نے اپنا سردار بنایا ساڈے ہاں قبیلیاں دا تو سردار مالک ابن العجلان ہویا ہے کہ یہودی ظالم جڑے انہاں جو ایک بے ایمان جمتا ہے فتیون دا نام سی جویں ہن اسرائیل ہے انہاں تو خیر دی توقع صرف وہ بندہ کر سکتا جنہوں نے اسرائیل کی تاریخ کا پتہ نہیں یہ کبھی کسی دے خیر خواہ نہیں رہا متعصب ترین قوم اور دنیا دی کسی قوم نو ہندو اور اسرائیل انسان نہیں مانتے یہ ملچ کہیں دے کہ سب آسوت ہے ناپاک ہے پاک قوماں صرف اسرائیل ہے یہ اللہ دے بیٹے ہے اسرائیل دی اولاد ہے اور یہ ہندوؤں دے اسی برہمن دے منہ تو جمے باقی دنیا تے جڑی کچھ بھی نہیں ہے یہودی آندا کہ تو اپنے گھر دا پکا کھانا اگر غیر قوم دی چھت تھلے بیٹھ کے کھا لیا تو خنزیر کھان دے برابر سایہ پہ گیا غیر قوم انہاں دی فقہ اور حدیث پڑھو بالکل جو کچھ کر رہے نہیں انہاں کون خبت ہویا انہاں دی نیچر تے کٹ کٹ کے پرہیز تو پیغمبران قتل کرتے رہے انہوں دے دشمن اور فتیون حرام زادے نے حکم جاری کرتا اوس اور خضرت دی کسے بتی دی شادی ہوئے تے خامد کو بھیجن تو پہلا رات میرے کو بھیجی اور یہ سلسلہ چل پیا کہ بیٹی جڑی نہ ہو انصار بیچارے خامد دے کر بعد بھیجنوں سے رسوم فتیون دے پہلا بھیجن بدکاری کرے حرام زدگی کرے بہت بیچاریاں تے مصیبت کا دور آ مالک ابن العجلان و سردار دیکھو اللہ تعالیٰ کیویں شر چو خیر کردا انہاں دا غلبہ ختم کرنا سی یہودیاں دا انصار نوں تے لیاونا سی بے اینی طاقت پکڑ جان کہ آخری نبی دی مدد کرن جوگے ہو جان جدوں یہ ہویا مالک ابن العجلان دی بہن دی شادی ہوئی جنہوں سردار لوگوں نے بنایا بیٹھا سی قبیلے دے لوگ بیٹھے سی بہن جڑی سی نا بالکل فضول لباس چاہی ایسے کپڑے انہیں پہنے جڑے دیکھے جان دے قابل نہیں ہوں تو بے حیائی بہت اگے بڑھ گئی لوگوں نے محسوس نہیں مگر مالک نے جدو دیکھا ہوں تو اگ لگی کہ میری بہن ہے یہ شام رات نو خامد کو بھیجنا کہڑے کپڑے چاہیے کر گیا اور بہت ڈانٹ ڈپٹ کی بہت ناراض ہویا اگ برسے وہ اکھاں جو انہیں آخیا مالک کپڑے دے رونا ہے جو رات مرنا ہونا ہے وہ تو بہتر نہیں پہلا اس فتیون کافر کو بھیجنا یہودی کو وہ جو ہونا ہے اسے ہی تسی بیٹھے جے مرد میرے لباس سے رونا غیرت آ گئی مالک انہیں آخیا ٹھیک ایک گڈ بھن نے ٹھیک ہے کہ کپڑے دے ایڈا میں آگ بگولا ہونا تو وہ جو کرتوت چل رہا کہ بچیاں شبے روسی اس حرامی کو بھیجے جاتے گل تو بھی ٹھیک ہے جہاں رات کو ہونا وہ یہ چنگا انہیں اپنے آپ کو عورتوں کا لباس پہنایا عورتیں جی مل کے وہ کمرے چلا گیا مالک ابن العجلان فتیون دے تلوار چھپائی پیٹ کٹیا وہ آرام مدینے شریف دوڑ گیا دیکھو خدا کیویں کام کر رہا ہے کہ اللہ نے مینوں ادوں تو خاتم النبیین لکھا سی جدو آدم دے پیدا بھی نہیں سی
یہود آ گئے حضور دی پیش گوئی بیان کر، انہاں دا بند ٹوٹا، حارثہ آ گیا اور اوس اور خضرج مدینے بہ گئے، انصار بن لی اور مظلومی، اس مظلومی دا حال کے یہودیاں دا غلبہ توڑا جائے۔ مالک ابن عدنان پھر دوڑ گیا اور شام جا کے انہیں جڑے قبیلے یمن تو گئے سی انہاں دی بنو قحطان، اس سردار نو جا کے آخیا بھی ساڈے نال ہوندی ہے کہ میں قتل کر کے آ گیا تو میری مار، وہ لشکر لے کے پھر آ گیا، چڑھائی کرتی انہیں پھر بنو قحطان دے سردار نے شاموں مدینے آ کے پھر انہیں جنگ لڑکے نہ یہودیاں دا پیس نیس کر کے نہ کچومر کرتا، پھر بہت مغلوب ماڑے ہو کے رہن لگ پے، انصار طاقتور ہو گئے۔ اے سنتے جاندے جو ہونا کہ اس دنیا جو کچھ ہو رہا ہے وکان امر اللہ قدر مقدور، اسی کہنے ہو گیا ساڈیاں سوچاں، بالکل اللہ حکومت کر رہا ہے۔ مدینے شریف یہود دا ہونا، پھر انصار دا آباد ہونا، پھر انہاں تے ظلم ہونا اور ظلم دا خاتمہ کرا کے یہودیاں نوں بالکل مغلوب کر دینا، انصار طاقتور ہو۔ اور اس طاقتوری دے زمانے چی انہاں دے اندر پھر ایسا ہویا جنہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک فرماؤندیاں کان یوم بعث یوم قدمہ اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنگ بعث جڑی ہے یہ اللہ نے اپنے رسول واسطے ایک سامان کر مدینے چاپ دے آن دا سبب بناتا، مدینے اگ لاتی۔ جنگ بعث 120 سال جنگاں ہوئیاں، اینی مدینے بربادی ہوئی، یہودی لامبے ہو گئے، الٹا پھر وچ دخل دے کے انہاں نوں مرواؤن لگ پے۔ اوس اور خضرج جڑے سی نا انہاں دوواں پراواں دی اولاد دشمن ہو گئے، اینا ویر پیا انہاں دے اندر جدا اندازہ کوئی نہیں، لڑائیاں تے جنگاں 120 سال، بہت بڑے بڑے مارکے ہوئے، بڑے بڑے انہاں دے لوگ مارے گئے۔ اور جنگ بعث وہ جنگ ہے جڑی رسول اللہ دے مدینے آن تو 5 سال پہلا ہوئی، جنگ چو اللہ کڈیا رسول اللہ دا مدینے آنا۔ اللہ مننا پہنتا کہ اللہ جہان تے حکمران ہے، وہ اپنا اقتدار چل رہا۔ جنگ بعث اور 5 سال پہلا رسول کریم علیہ السلام تو ہوئی اس طرح کہ اوس اور خضرج دشمنی بڑی سی، تو اوس قبیلے دا سردار سی، وہ بیٹا پھر بہت بڑے صحابی ہے حضرت اسید ابن حضیر، یہ آپ حضیر سردار جڑا حضیر الکتائب انہوں کہنا، کتیبے لشکراں دے دستیاں نوں، چونکہ کمانڈ کردا سی اپنے قبیلے دے لشکراں دی، اس تو حضیر الکتائب کیا جانا، بیٹا اسید بن حضیر ہے، جدی یہ شان ہے کہ اسی حدیث پاک پڑھنے تو ایک دن نماز پڑھ رہا سی، تلاوت کر رہا، اور تلاوت دے اندر ہی انہیں دیکھا بھی کوئی شام آنا ہے اتر رہا، جویں عرض کمک میں روشنی قریب آਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ، یہ کچھ گھبرا گیا، انہوں نے تلاوت بند کر چڑھ گئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے دسیا، فرمایا تیرے قرآن سن لی فرشتے اترے سی، اور اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو لوگ بھی دیکھ۔ اسید یہ باپ ہے حضیر الکتاب جڑا اس دا سردار، اس حضیر نے اپنے قبیلے دے لوگوں ایک دن کیا، سوید ابن سامد سی، خوات بن جبیر سی، ابو البابا بن عبد المنذر سی، کہ تسی مینوں میرے مکان تے ملنا ہو، میں تمہیں شراب پلاؤں گا، گوشت پکاؤں گا، کھاندے پیندے سی لوگ، کفر دا زمانہ سی، میرے کو کچھ دن رہو۔ انہوں نے آخیا ٹھیک اسی آواں گے فلانے دن۔ جدوں وہ دن آیا وہ سردار آ گئے اوس دے جی برادری، انہیں انہوں نے اونٹ ذبح کیتا، شراب پلائی، 3 دن دے کو رہ۔ سوید بن سامد جڑا انہوں 3 چک آیا سی، میرے وہ بڑھا ہویا سی، دوجے 2 جوان سی۔ 3 دن جیسے گزر گئے تو انہوں نے آخیا حضیر سانوں انہیں خیال ہے بس اپنے گھر نوں مڑ جائیے، دعوت ہو گئی ہے، تیرے کو 3 دن رہ لیا، اپنے گھراں جا کے بہیے۔ تو حضیر نے آخیا بھائی جی تسی چاہتے جی ٹھہرو، جانا چاہتے چلے جاؤ، چلے گئے۔ وہ 2 جوان جڑے سی یہ نشے سی، حضیر سوید انہوں نے اٹھا لیا، لے کے جاندے پے سی، رستے جو ایک جگہ دے جسے پہنچے، اس قبیلے دوسرے بنو خضرج دے قریب ہی جنہاں نال دشمنی پی گئی سی، بھرا ہی سی۔ سوید بڑھا جڑا سی انہوں نے آخیا بچو ذرا مینوں اتارو میں پیشاب کر لوں۔ انہوں نے اتارتا، اس ویک خضرجی نے دیکھ لیا کہ یار انصار دا سردار جنا بڑھا سوید بن ثابت وہ ایسے پیشاب کر رہا تھا، ہتھیار اس کو ایسے کوئی نہیں، خالی ہاتھ، دشمنی بڑی سی۔ اسے میں گیا، انہوں نے جا کے مجزر ابن زیاد البلوی، وہ بنو خضرج دا ساتھی سی، علیب سے انہوں نے جا کے آخیا بے مجزر
اج غنیمہ باہر دا مفت مارے غنیمت ہاتھ آؤں ہی ایسا موقع ہے کہ شاید کبھی نہ آئے. انہیں آخیا کی گل ہے؟ انہیں آخیا جڑا سردار نہ سوید انہوں میں ویکھیا کہ آز اللہ صلاح ما خالی ہاتھ ہتھیار کوئی نہیں مکا دے انہوں بڑی فتح پاویں گا قبیلے تیری بڑی عزت ہوگی. ایڈے وڈے سرداروں کا تے کام اللہ ہی لے رہا جنگ لوانی سی جنہوں اما عائشہ فرماؤں اللہ نے وہ جنگے باس رسول اللہ لگواتی کہ اللہ دا پیغمبر مدینے آ جائے. مجزر اٹھیا انہیں جا کے جڑے وہ دو ساتھی سی وہ بھی دیکھ کے ہاتھ ساڈے کچھ نہیں ہتھیار نہیں ہے قتل کرنا وہ نٹ گیا. بابا بیچارہ جڑا سی وہ بیٹھا رہ گیا. جا کے انہیں آخیا قدم کن اللہ من کا اللہ نے اج میرا دا لواتا تو قابو آ گیا تو سردار سی حوصلہ اج اس حالت قابو آیا میں نہ ہوں تیرے نال کوئی حمایتی ہے نہ کوئی ہتھیار ہی. کہنے لگا تیرا کی ارادہ؟ انہیں آخیا بے ارادہ ہے یہ تینوں قتل کرنا. وہ آنگا پھر کھانا جتنے میں کھانا ہے پتاں تے دماغ تو تھلے ایتھے ضرب لگا دی تے مینوں مار دی. ان جدو جامے گا تے اپنی ماں نو جا کے کمی انی قتل تو شاید اپنا ثابت دس رہی کیونکہ عورتوں سے جان دیا سی دشمنیاں وکھریاں پتہ سی بیٹا بڑا سردا فرمایا ماں نو دس آئی بے سوید بن سامت میں قتل کر. وہ کام مندہ کر لگا ان کرنا چاہنا تو کر دیتا ہوں. بعد پھر رسول کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف آنا سبب کی بنیا یہ جنگے بعد سردار مارے گئے. اما عائشہ رضی اللہ فرماؤندیاں فقادما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت افطارا کا مرا. رب نے کیویں کام لیا کہ یہود دا زور توڑ دیتا سی. ہن ایک قبیلے جڑے انہاں دا اپنا حال ہو گیا کہ انہاں دی جمعیت منتشر ہو گئی کوئی اتفاق نہ رہا. وقتل ثروات مجورے جن چوٹی دے سردار سی مارے گئے اور زخمی ہو گئے. قدم اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی دخول فی الاسلام اللہ نے سارا کچھ اپنے رسول دے مدینے داخل ہون لی انہاں دے کلمہ پڑھ لی بندوبست کر دیتا. بندوبست ایسا ہوا یہ پھر مدد واسطے مکے جان لگ پہ کہ چلو ہوں اتوں سہارا لیے قریش دا کہ وہ سارے ساتھی ہون ایک دوسرے دے خلاف برادری دے اوس جان بھی سارے ساتھی بن دو خضرت دے خلاف خضرت اپنے لیے. رب اپنا کام کر رہا سی ساتھ اسے کی دینا دواؤنا سی رسولہ متھے لاؤنے سی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے انی مدد ہو گئی سی 11-12 سال مکے چ آپ دین دس رہے سی جنہاں نے مننا سی من لیا باقی انکار کر رہے. رسول کریم علیہ السلام دے نال پہلا وفد جڑا مراکی ہویا اوسیاں دا سی. رسول کریم علیہ السلام نے انہوں دسیا کہ میں ہر قبیلے دے سامنے اپنے آپ کو پیش کیتا بھی کوئی ہے قبیلہ جڑا میری مدد کرے کہ میری حمایت کرے تاکہ میں اللہ دا کرام تے لوگوں کو پہنچاواں. میرا قبیلہ تے دشمن ہو گیا ہے تے میرے کوئی گل نہیں کرن دیندے. میں طائف گیا اتوں بھی پتھر میں قبیلیاں گل نہیں سنی. اے اوس نال جسے آپ نے گل کی تو پہلا بندہ جہدے دماغ کچھ گل آئی اوس بن سامت سی. انہیں آخیا یار شاعر سی بڑا کچھ کلام حضور نے سنایا. حضور نے شعراں دے مقابلے قرآن سنایا. انہیں آخیا یا رسول اللہ میں مننا کہ تہاڈا کلام میرے کلام نال بہتر ہے. چلا گیا مگر حضور پاک جے مدینے نہیں پہنچے تو فوت ہو گیا. مورخ لکھ دے بھی مر لگ گیا وہ قبیلے دے لوگ دس دے بس انہوں مسلمان پایا مگر حضور نو نہیں پھر مل سکیا. بعد جے آپ پھر ایک قبیلہ جاؤ خضرت جے لوگ ملے اپنی ضرورت تھی جنگاں نے انہاں دی کمر توڑ تھی یہ سارے لبدے پھر دے قریش بہت زور ورے وہ مدد کر تے کام اللہ کر رہا. جی میں اما عائشہ فرمایا جنگے واسطے اللہ نے حضور تو پہلا لواتی اس جنگ تو بعد ضرورت مند ہو جان تو مکے جانا پہ جائے. جاندے رہے رسول کریم علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی. اس ایاس ابن معاذ دو نا یاد رکھنے ادھر اوس ابن سامت ہے ادھر ایاس بن معاذ ہے. انہوں کلمہ پہلا چنگا لگا. جیسے وہ گل بات ہوئی انس میں رافع انہوں کا سردار سی یہ کہنے لگا اپنے سردار ایاس چاچا جی جس کام لیے اسی آئے نا وہ کام چھڈو چھوڑو کوئی یہاں معاہدیاں کی لوڑ نہیں کرائی جو کچھ اللہ کا رسول آتا ہے ساتھ دے. مگر وہ قسمت نہیں سی. وہ انس نے روک دیتا انہیں کہا بے آرام نہ منڈیا اسی نہیں یہاں گلوں پینا یہ قبیلہ زیادہ جانتا جب یہ برادری انہوں نہیں منتی تو اسی کی مننا گل کچھ نہ بنی. اگلے سال بیعت عقبہ چلو یہ سال بھی ہے دکھ بڑا ہویا جو مسجد عقبہ میں گیا بے ہو رہی مسجداں بنائیاں عالی شان پتہ نہیں کی ہویا تھی کیوں نہیں علماء نے خیال کیتا مسجد عقبہ کوئی نہیں چھت کوئی نہیں
دیواراں ٹٹھیاں سبھاں ٹوٹیاں جی وچیاں سی اتنے سی نفر پڑھے ایڈی تاریخی مسجد کتنے سارے تو پہلا اسلام دا بوٹا حضور نے لایا 6 بندے رسول کریم علیہ السلام اتنے ملے خضر دی رات دے وقت رسول اللہ دی ملاقات ہوئی جس تو ماں دی ہے وہ جنگ تے رب نے بہانا بنایا سی جس پانوں مکے جان گے تے حضور دے متھے لگنے آپ نے 6 بندے نو آکھیا میں اللہ دا رسول ہاں خدا دا کلام سنانا لوگ من دے کوئی نہیں میں سب قبیلیاں نو کہہ چکا میرا ساتھ دیا اے یہودیاں دا ہونا انہاں لئی مبارک ہویا وہ بد نصیب رہ گئے تے رہ گئے انہاں ویکھ جائیں جس گل سنی 6 نے ایک دوسرے پر نکاح کیتی اور نالا کیا خدا دے بندے ہو نبی ہو جدی خبر تانوں یہود دندے سی یہ تے قسمت چنگی کہ اللہ دا پیغمبر متھے لائے نبی تے وہی ہے جڑیاں گلاں سی یہودیاں کو سنتے رہے تے ویڑا نہیں گواؤنا ہن کتے دوجے نہ پیر کر دین بسم اللہ کر 6 دے 6 اور 6 دا یہ حوالہ آج تک موجود ہے کہ وہ 6 بندیاں دا نام ریکارڈ سے وہ 6 خضر دی کہڑے جنہاں پہلا اسلام لیندا بھائی سانو اپنے پیو دادے دا پوچھو مولانا منظور رحمانی نے 2-4 پوچھتاں تو بعد من پوچھو نا میرا دادا کہڑا میں نہیں جانتا مگر رسول کریم علیہ السلام دے جڑا لڑ لگ گیا وہ گم نہیں ہوا اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھا نظم لکھی ہے بلال تو فرماؤں دے کہ سکندر یونان چ اٹھیا تو ہندوستان تک آیا تحس نحس کرتا گیا ملک فتح کرتے آج تک الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم مگر فرمایا مٹ گیا کوئی کتاباں پڑھتا انہوں کوئی پتا ہوگا کون سی سکندر تھی کون نہیں تھی کوئی نہیں مگر کی حال ہویا اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے بلال مٹیا اور کہتا پتا کسی مسلمان نو ہوئے نہ ہوئے بلال نو تو بھائی بانگے نو ساری دنیا جان اس پاروں فرمایا جڑا رسولہ دے نال جڑو 6 بندے وہ انہوں دے اپنے نام انہوں دے باپاں دے نام انہوں دے قبیلے کہ میں اللہ دی پلاننگ پوری ہوئی کہ مدینے چ یثرب آیا نوح علیہ السلام دی اولاد تو شہر بنایا با یہودی آ گئے وہ سناؤں دے رہے پیش گوئیاں کہ نبی آ رہا مڑ کے بند توڑیا رب نے سیر العرم یمن چو ہارسا آ کے اپنے بیٹیاں سمیت اتنے آباد ہو گیا قبیلے بن گئے انہاں دشمنیاں پی گئیاں وہ لڑائیاں نہ بے بس ہو گئے طاقت ختم ہوئی جنگے باس حضور تو پہلا 5 سال لگی وہ نتیجے سے مکے جان لگ پے کہ لوگوں کو حلیف بنائیے معاہدہ کریے انہوں کو مدد لئیے وہ مدد والا کام تو بچے رہ گیا جو اپنے اصل کام لینا سی دین دے مددگار بنو ہاں آپ پہ تمہیں غلبہ نصیب ہوگا ارے دین دے غلبے دے نتیجے میں ہن بات ختم کر دینی کیونکہ وہ پھر گل نہیں ٹھیک رہنی اگلے دن انشاءاللہ آؤ گی بھائی کس طرح پھر اللہ دے رسول علیہ السلام دے ذریعے انہوں نے بیعت نصیب ہوئی 6 پہلے سال 12 اگے پھر 70 تو زیادہ آئے پھر فیصلہ ہو گیا بھائی مکہ شریف چھڑ دیو مدینہ آ جاؤ یہ انشاءاللہ بعد دے حالات مگر اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ضرور سنانی کہ جدوں مکہ شریف فتح ہویا کہ رسول کریم علیہ السلام نے پھر جڑے سردار سی مکے دے نویں مسلمان ہوئے ادھروں حنین دا اور طائف دا مال غنیمت بڑھایا قالت الانصار یوم فتح مکہ واتا قریشن آپ نے بڑا کچھ قریشیاں نو دیتا برادری دے لوگ جڑے سی نا امیر معاویہ دے والد ابو سفیان نو 100 اونٹ دیتا معاویہ نو دیتا انہوں دیتا انہاں سرداراں نو بہت دیتا انصار نو نہ دیتا مدینے والوں کچھ نہ دیتا بشر بشری ہے دل تے رنج پیدا ہوا مدینے والوں دکھ ہویا واللہ ان ھذا لرج آپس انہوں نے گل کی تھی بھئی یار عجیب ہی معاملہ ہے اللہ دے نبی نے کیتا کیسی حیران کن گل ہے ان سیوفنا تکثر من دماء قریش ساڈیاں تلواراں چوں انہاں قریشیاں دا خون ٹپک رہا یہ دین دے دشمن سی جنگ بدر احد خندق اور ہر موقع تے اسی انہاں قتل کر دے رہے یہ دین دے ویڑی غنائم اطرد دورا جو مال غنیمت اسی حاصل کیتا انہاں نوں مل رہا فتوحات اسی کردے رہے دین دی مدد اسی کردے رہے سانوں کچھ نہیں دیتا انہوں نے قال فقال فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدال انصار اس گل دی خبر اللہ دے رسول علیہ السلام نو بھی پہنچی کہ انصار جڑے وہ گلا کر تو رسول کریم علیہ السلام نے بلایا قال فقال ما الذی بلغنی عنک تو آپ نے فرمایا کہڑیاں باتاں جڑیاں مینوں تہاڈی طرف پہنچیاں یہو جیاں گلاں لوگ دس دے وکانوا لا یکذبون
تو حضرت انس فرماؤندے وہ جھوٹ نہیں سی لوگ بولتے، فقالوا هو الذی بلغک، انہوں نے آخیا اللہ دے رسول اسی طرح ہی جدے میں تمہیں پہنچا، بالکل اسی یہ آخیا اور سانوں کا گرا پیدا۔ اتنے واقعہ تھوڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے پھر کس طریقے نہ بات نو کنٹرول کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں حق پہنچتا تسی یہ کہو کہ تینوں کسے نہ منیا، سب نے تینوں چڑھاتا تسی چری تسی، اللہ دے رسول تینوں کسے اپنے شہر جگہ نہ دیتی تھا، جو احسان سی انہوں نے حضور نے بیان کیا، حالانکہ انہوں نے کوئی دکھاوے نہیں تھوڑو کیجیے، حضور بیان کری گیا تو روئی تائیاں مار دے رہا بے نہیں اللہ دے رسول احسان پہ ساڈا کلا احسان، یہ تو تیری مہربانی تو سارے شہر حضور یہ کہی گیا، تسی بالکل کہہ سکتے جی کہ کون تینوں منتا سی، اسی تیرے سے ہی مان لے، تیرا ساتھ کوئی نہیں سی جنتا سی ساتھی بنے۔ بعد حضور علیہ السلام نے پھر اے بات فرمائی سب کچھ کر آ کے، اولا ترضون ان یرض الناس بالغنائم الی بیوت وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیوتکم، اے فکرہ جتنے انصار نے کیا سب کو لٹیا جائے نہیں حضور کافی، فرمایا کیا تسی اس گل پہ خوش نہیں کہ لوگ مال لٹتا لے کے اپنے گھراں چلے جان تو تسی اللہ دے رسول نو لے کے اپنے شہر نو لوٹ دو، اے مال لے جان تسی اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنے نال لے جاؤ، لو سرقت الانصار وادیاں شیب اللہ سلکت وادی الانصار شیبا۔ آپ نے فرمایا کئی لوگوں نے بھی آخیا بے حضور کئی دن ہو گئے پتہ نہیں آپ کا دل ہی اتنے لگ گیا ہوں جانا ہی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا کوئی یہ گل نہیں، میرا مرنا جینا تہاڈے نال ہے تے میری قبر بھی تہاڈے تے بننی ہے، میں شہر چھڑ چکا کیوں رہنا، اے انتظام دی خاطر رہا۔ اس نے فرمایا کہ اگر انصار کسی ایک رستے والوں چلن تے باقی دنیا ادھر نو چلے تے میں انصار دے رستے تے چلوں گا، انصار جڑے کوئی چھوٹی جی گل ہے جنہوں نے اس دین نو سہارا دیتا، اس پاروں اے تھوڑی جی بات جڑی تمہید دی ہوگی انشاءاللہ اگے پھر ہجرت دا بیان آوندا ہی جانا، مگر اس تو تسی اندازہ کر لیا اس دنیا نو پیدا کر کے خدا ری چیر نہیں ہوگا تے نہ کدھرے چلا گیا، وہ دی گرفت ہے، جڑے واقعات ساری نظر جائیں اتفاقی نے اتفاقی نہیں وہ پیچھے پلان گیا خدا دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی سکیم جڑی انہوں پورا کر لی وہ سارے سامان کردا، یہود دا ہونا انہوں دا غلبہ ہونا، پھر انصار دا انہوں دے مقابلے چ غالب آ جانا، پھر انہوں دی آپس جنگ لگنی، مدلی مکے جانا پینا، رسولہ دے متھے لگ جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ مقدر، اللہ ہر شے نوں آپ طے کرنے والا، اور اللہ دے ارادے نوں کوئی روک نہیں سکتا، جو دے فیصلے کسی بھی مجال نہیں مداخلت کرے، اے انسان بے کر اپنی جگہ تے سکیماں کردے رہندے ہیں کر دی ہے کرنا کراؤنا کی، وہ جنہ چر چاہتا رسی ڈھیلی کری رکھتا، ورنہ نہ صدر رہندے نہ پریزیڈنٹ رہندے کچھ بھی نہیں، ہوا توڑ جاندے، حکومت اللہ دی نے الحکم اللہ للہ، اے ہجرت دی سمجھو تمہید ہے، باقی ہجرت اور جو کچھ دے اندر ہے انہوں جیوں جیسی پڑھ دے جی سمجھ دے جی تے نرا ایک وطن چھڑنا نہیں، تو کافران نے دا ترجمہ جدو کیتا سیرت کتاباں لکھیاں حرامیاں نے پھیلائی چاندے کہ پیغمبر بھاگ گیا، یہ نہ فرار رکھا ہے، کم بخت دیو پترو ہجرت فرار اے بھاگ جانا، یعنی اتنے دین تو محروم ہے کہ پڑھاؤں دے سارے لوگوں دے برین واشنگ کرے فرائٹ، پیغمبر بھاگ گیا جان بچانے، پیغمبر نہیں بھاگا، اس لیے علامہ اقبال ہوتا ہے آن کے حفظ جان ہے او معود بود، اور جدی جان دی حفاظت دا وعدہ خدا نے کیتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب وہ دیاں تعریفاں مدح کی، تو گمانداری کیا زیادہ گرے، اور بے وقوفا تو سمجھنا کہ دشمنہ تو جان بچاؤں نٹ گیا، قصہ گویا حق سے ماں پوشیداند، اینا کہانیاں بیان کرنے والے نے حق نو سر تو چھپا لیا، مان آئے ہجرت غلط فہمیدان، انہوں نے ہجرت دا مطلب جانا بچاؤنا سمجھا، یہ جانا بچاؤنا نہیں، ایک نیا مرکز تعمیر کرنا، کہ نیا ایک مرکز بنانا جیسے اسلام دے جھنڈے چلن، جانا بچاؤن دا مسئلہ نہیں، کنے پیغمبروں نے علاقیاں جان دے گئے، اللہ نے اجازت ہی نہیں تھی نکلنی، مگر جب بیس مل گیا کہ مکے نہ ایک بہتر مرکز مل رہا جیسے دین دی حکومت قائم ہوگی، اللہ دا رسول منتقل ہوگی، اور انہوں نے ذریعے اقدہ قومیت مسلم کشود از وطنہ قائمہ ہجرت، اج تک ہن بھی اسی کافران دے جال چ آ گئے، اے بلوچی ہے ترکی ہے عرب ہے ایرانی ہے، جو کافر چاہتے سی اسی کر رہے ہیں، کہ انہوں پہلا بچاؤ تو دی فکر نہ کرو، اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا معاشرہ بنایا یہ ساریاں چیزاں پامال کر کے، کدھرے کالے کٹھے ہوئے ہیں، کدھرے گورے ہوئے ہیں، کدھرے حبشی آئے، کدھرے یمنی آئے، ایک نواں خاندان آباد کیتا، اور یہ کیا کہ تسی انہاں شہر نوں بھول جاؤ،
کہ تسی کیڑی نسل دے چڑے، کافران دیا گلاں سی۔ ہن سارے مسلمان مشرق تو مغرب تک گل یاد رکھو، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ دی قبر سے لکھا کیسی بات ہے جو کلندر کہندا گیا پلے نہیں بدا، سلامیاں دیندے یا چادراں جڑا فرماؤندے کہ تسی یہ جنہاں تقسیماں پے جے کہ کوئی ایرانی ہے کوئی افغانی ہے، نہ افغان ہو نہ ترک و تتار ہیں، ہم نہ افغان ہیں نہ ترک ہیں نہ تاری ہیں۔ مسلمانہ جڑا گل چھیڑے حکمران یا عامی یا مولوی دین دا دشمن ہے، تو کلمے کی بجائے گل آنا نہ افغان ہو نہ ترک و تتار ہیں، چمن زاد ہو از یک شاخ سار ہیں۔ اسی ایک باغ دے پرندے ہیں اور ایک ٹہنی چو اسی جنم لیا، پھول ہو دے ہیں اسلام دے تمیز رنگ و بو برما حرامس، ساڈے تے تقسیم کرنی کہ فلاں ہے تو فلاں اپنے اپنے ملکوں کو بچاؤ، تمیز رنگ و بو برما حرامس کہ ماں پروردہ ہے یک نو بہار ہے۔ اسی نو بہار جڑی آئی اسلام دی وہ سو اسی جنم لیا، اسی سارے پچھلے رشتے پڑ چکے۔ اس تو مدینے دی ہجرت اور مدینے دا معاشرہ خود ضرب ہے انہاں سارے امتیازاں تے تقسیماں تے، کسے نو یاد نہ رہا کہ کون کتوں آیا کون نہیں۔ اخیر اتوں تک ہو گئی کہ حضرت سلمان الفارسی مجوسی ایرانی، مگر جدو لوگ پوچھتے سلمان اپنا شجرہ نسب بیان کر، دس کیڑا قبیلہ کیڑا خاندان، انہوں نے کہا سلمان ابن اسلام، بس سلمان ہے اور اسلام دا پتر ہے، کوئی نسلان نہیں ملا۔ ہم تو سلمان زادہ ہے اسلام باش، فارغ از باب و امام باش، باپ ماں چاچے تائے پھر جا اسلام دا پتر بن جا جویں سلمان سی۔ ایدے جی تہاڈی بقا ہے، ورنہ اگر شیعہ سنی دے ترکی ایرانی یہ چٹا کر لیا تو ہوا چڑ جاؤ گے، پھر نام و نشان بھی نہیں، نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے۔ اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اللہ پناہ دے ایسا وقت نہ آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تسی نیا ہے نا، آؤندے ہی پڑھ لینی ہے۔ میرے بھائی نیا نا تو وہ نہیں سمجھتے، بس یہ جو وقت وقت نہیں دیں، بس آئے اسے دو رکھنا پڑی۔ الحمدللہ ہاں ہاں بالکل وہی دلیو نہ چٹے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کئی مہینوں سے ایک اعلان جڑا پینڈنگ ہی چلا ہوں سی۔ میرے دوست سی مرحوم ہو چکے مولانا امان اللہ ریحان، بڑے عالم سی، ایک سی، کچھ مدت بعد وہ پھر جڑی جماعت المسلمین ہے تو متاثر ہو گیا، بڑا کم کیتا مسعود احمد نے، بعد چ سمجھ گیا کہ ہمیں فتنہ کافر لوگوں نے آدھے چھڑ دیتا۔ اتنے پھر فیصلہ آباد کی مناظرہ آیا، مسعود تے مر گیا سودا جڑا سی شاگرد وہ اسی اس سے مجلس سی، تو امان اللہ ریحان بہت عالم سی، کوئی کمائی نہیں کی، نیک سی، اپنا جڑی کول بھی سی وہ بھی تبلیغ تے لٹاتا، ہو گیا فوت تے بیوہ اور بچے گئے رہ۔ تو انہوں کی طرفوں آدمی پچھلے جمعہ جی آتا رہا، میں یار اور دوسرا دی باری اج وہ تواڈے درمیان موجود ہے، کل فون کیتا تھا انہوں نے، اج بھی آئے، وہ جو کچھ کرنا حافظ صاحب دی بیوہ دی مدد اسی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تے امان اللہ ریحان اپنے دوست سی، عالم سی، اپنی جیباں چو امداد کر دیو۔ وہ بیوہ اور بچوں کی مدد جڑی ہے اونج بھی اللہ دا فرض معاہد کیتا فرض ہے، پھر کالمے دی بہت نیک سی، اللہ انہوں نے جنت الفردوس جگہ دے۔ تے ہونے سارے ساتھی زیادہ سے زیادہ امداد کرو، بخل تو کام نہیں لینا، زیادہ تعاون کرو، ایڈی دوروں بیچارے آئے، اللہ مدد فرمائے۔ ایک بچی کا لکھا، ہم BA کی طالبات ہیں، ہمارے لیے خصوصی دعا کریں کہ ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں، اللہ کامیاب کرے، پیپروں کی اچھی تیاری کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ تو بچہ بھی ایک اگے پوچھ رہا سی، بچیاں بھی پوچھ رہی ہیں، عام لوگ بھی بیٹھے، تو ہے تو محنت نال ہی سارا کچھ ہوں، مگر محنت نال اللہ تعالیٰ کی مدد جب تک شامل حال نہ ہوئے مدداں بھی یہ ساریاں جنیاں محنت رہ جاندیاں۔ تو 11 مرتبہ نماز پڑھن تو بعد اپنا سر تے رکھیا کرو، جننے بھی لوگ ہیں سب ضرورت ہے کہ انہوں کا حافظہ قوی رہے، یادداشت خلل آ جانا، سارا نظام تباہ ہو جاتا۔ یا قویو
11 مرتبہ کیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماؤ گا۔ اور فجر دی نماز چیدے نال 21 مرتبہ یا علیمو، یہ 5 نمازوں تو بعد ہی ہے مگر فجر ویلے یا علیمو بھی کہنا۔ اور سورت ابراہیم دیاں پہلیاں 4 آیتاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو العزیز الحکیم تک ایک واری پڑھ لینیاں دن، انشاءاللہ علم دا شوق بھی ہوگا تو جو پڑھو گے یاد بھی رہو گا۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو کامیاب کرے، مہربانی فرمائے۔ ایک اعلان، اسی ماہ کی 23 تاریخ کو حسن ابدال میں تحریک اسلامی پاکستان کا سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا، توجہ نہ سننا، اسی ماہ کی 23 تاریخ کو حسن ابدال میں تحریک اسلامی پاکستان کا سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا۔ فی کس خرچہ تقریباً 800 روپے بنتا ہے۔ جانے والے احباب اپنے نام لکھوائیں اور رقوم بھی جمع کرائیں۔ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام میں مدد فرمائیں تاکہ اخراجات پورے ہو سکیں۔ کئی ساتھی اگے بھی کر دیں، اللہ توفیق دے، گل کوئی نہیں، بس دے آن جان کا بندوبست ہو جائے۔ جڑے ساتھی جانا چاہتے، شامل ہونا چاہتے اجتماع دین دے اجتماع جدوں آنے شامل ہونا چاہیے اور تعاون کرنا چاہیے۔ تو جڑے ساتھی جانا بھی چاہ نام بھی لکھوا دیں ماسٹر عابد مسعود صاحب کو، اور نال رقم بھی جڑی 800 روپے کے حساب سے جمع کرا دیں، تو باقی ساتھی کوشش کرن بھی جا نہیں سکتے تعاون کرنے اخراجات کو۔ مہربانی کا شکریہ۔ مارچ کا ماہ نام عفت قاری فقیر اللہ سے حاصل کریں۔ دشمنی اوس و خزرج کی کیا وجہ تھی؟ کیا یہودیوں کی سازش تھی؟ خادم صاحب نے آخیا بھی وہ جڑا یہ 2 بھرا سی اکٹھے وستے سی، کس طرح ویر پی گیا اور 120 سال پھر جنگاں لڑتے رہے اور تباہی یہاں آتی رہی۔ بالکل ٹھیک ہے، اتوں پتہ چلتا رہتا بھی سازشاں تو آدمی بالکل بچ کے رہنا چاہیے۔ یہودی نامراد جڑے انہوں نے یہی ویکھیا بھی یہ ہوں آ گئے اور یہ آپس بھرا ہے، محبت بڑی ہے ہوئے نہ زور پکڑ جان گے، انہوں نے سازشاں کر کے انہوں دے اندر ویر پاتے، اور سبب پھر وہ یہ بنیا بھائی بندے اکساٹ چاہ جاندے انگلی سے لگ جاندے۔ ایک شخص سمیر نامی سی اوسوں، ان نے خزرج دے ایک آدمی قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا سانوں بدلہ چاہیے، انہوں نے بدلہ دینے تو انکار کر دیا۔ آخر چ آ گئے اتوں ایسا ویر چلیا بھی 120 سال یہ دوران خنی کنیاں جنگاں ہوئی اور مدینے کا کچھ نہیں رہا۔ ایک قبیلے کے سردار مارے گئے، بربادی ہو گئی، اور یہودی جڑے سے سگوں اگ تیل پاؤندے رہے، انہوں نے برباد کرنا ہے۔ آخری جنگ ہے جنگ بواس، جڑی رسول اللہ دے مدینے آن تو پہلا 5 سال ہوئی ہے، اور بعد پھر بھی نہیں آئے۔ سورہ آل عمران جو پڑھی جب بعد اللہ دے رسول دے ذریعے قرآن نے آخیا کہ تسی اگ دے گڑھے تے سی، بالکل مٹ جانا سی دونوں قبیلیاں نے، اللہ نے تمہیں رسول دا دامن پکڑاتا تو تسی بھرا بن گئے، پیار نہ بالکل ایک ہو گئے۔ تو ایک دن پھر سارے بیٹھے سی، باتاں ہو رہی سی محبت دیاں، تے کافر یہودی لنگیا جس تو انہاں دی سازشاں تو بالکل اکھاں نہیں بند کریں گے، کوئی نہ وسے بھی یہ کوئی نیکی کرن گے، انہاں دی ہر گل بدماشی۔ یہودی نے ویکھیا بے نے پیار نہ بیٹھے، اگ لگ گئی نامراد نوں وچ آ کے بہ گیا، اور بیٹھ کے انہیں آہستہ آہستہ پتہ نہیں لگنے دیتا، ایسے غیر شعوری طریقے نہ جنگ بواس والوں کر لے گیا۔ وہ جڑی جنگ 5 سال حضور دے آن تو پہلا ہوئی تھی، وہ دی بات جڑی سے وہ شروع کرتی، وہ شعر جڑے دونوں قبیلیاں دے شاعراں نے پڑھے سی جوش دلاؤنی، وہ شروع کر۔ نتیجہ تھوڑی دیر گزری تو لوگوں کی اکھاں خون اتر آیا، پرانیاں دشمنیاں یاد آ گئیاں، بالکل ویر جڑے سے تازہ ہو گئے۔ اتوں تک بھی انہوں سارے نے آخیا یار چھڈو، کہڑے دن گل مکاؤنی، اج ہی نبیڑا ہو جائے۔ اپنے اپنے گھروں صحابہ دوڑ پے، تلواراں لے آئیے نیزے، قصہ مک جائے۔ اگ لاتی انہیں۔ رسول کریم علیہ السلام گھر چ آرام فرما سی، جدو گلیاں شوروں کو سنیا رسول کریم نکلے، پوچھا کی فرمایا یہ کیا کر، تلواراں لے کے سامنے آمنے کھڑے ہو گئے، قصہ مک چلیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے درمیان چ آخیا بھائی پھر وہ جہادی دن آ رہے جنہاں لانتاں تو تمہیں رب نے چھڑایا سی، پھر تسی آج پھسے۔ ایسا آواز کیتا، سمجھایا کہ لوگوں نے ہتھیار سٹے، ایک دوسرے دے گل لگے، روئے، بڑا روئے کہ اسی کی کر بہن لگے۔ اتنے پھر اللہ تعالیٰ نے صورت آل عمران چاہتا اتاریاں کہ اہل کتاب دی گل نہ سنو، اے یہود نصارا دی، اگر تسی انہاں دی گل منتے رہے تو تمہیں دوبارہ کافر کر دینا، مڑ کے سارا دین ایمان لٹیا جانا۔ یہ سورہ آل عمران تو پڑھنا چاہیے۔ یہ بعد لوگ اکھاں تے پٹیاں بننے تے پے بھگتے رہن گے، پھر کئی بھگت گئے، باقی بھگتن گے۔ کوئی عید والے دن پھانسی چڑھیا، کوئی پھر چڑھ جائے، کسی کے تیارے تباہ ہویا، سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سچا جی تسی سچے، واسطہ کچھ صادقین سب تو سچا، وہ گل غلط نہیں ہو سکتی۔ عقل کرو،
اللہ نو منو تو دے رسول نو منو دے جی تہاڈی عزت ہے۔ تو دشمنی دا آغاز سمیر دے قتل تو ہویا، با یہودی پھر اگ نوں پڑکاؤندے رہے۔ اے مولانا نے کی لکھا؟ اچھا، مولانا فقیر اللہ صاحب نے کہ اتوار کو اعلان نہ ہونے کی وجہ سے کتابیں فروخت نہ ہو سکیں، کتابیں بھی میں ادھار لے کر آیا ہوں، اسی پر بچوں کی روزی کے نثار آپ کے اعلان کرنے سے میرا کام بن جاتا، آپ کو اللہ اجر عظیم عطا کرے، آپ سے گزارش اعلان کر دیا کریں۔ کتابیں یہ ہیں: دونوں بچے بیکار ہیں، حادثہ کربلا کا پس منظر، امام حسین اور واقعہ کربلا، تاریخ تبری مکمل سیٹ، اس بات وجود خدا، سیرت النبی مکمل سیٹ۔ دعا دا بھی آخیا اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کرے، مہربانی فرمائے۔ تو چلو اے مولانا کو کتاباں بھی جنہوں نے اللہ نے کچھ دیتا ویخ کے لے جا کرو، یہ کتاباں بھی ایسا جہاں ہر مسلمان پڑھنا چاہیے انہوں تو لے لیا کرو، انہوں نے تعاون دی ایک صورت۔ اللہ مہربانی فرمائے، مشکلیں حل کرے، مسئلہ جڑا اللہ تعالیٰ درست کر دے، فضل فرمائے۔ ایک وہ اس طرح بات میں ختم کرتی، وہ ہوں تو پھر کام خراب ہونا سی۔ دوسرا ایک سمجھو جنازے پروں مینوں اچانک آنا پیا، میرا تھیلی تھوڑے رہ گیا، ورنہ پچھلی بار ایک دوست نے مینوں اتنے کتاب دی تھی اسلام کے دشمن، انشاءاللہ اگلی باری وہ بھی تھوڑا جا نمونہ تمہیں دکھاؤنا کہ خیر خواہ بن کے لوگ کی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر احمد فلوریڈا اور لکھدا دور نوائے وقت ہی آتا، کیسی چلاکیاں کرے آدھے یار کافر جڑے وہ اسلام تے چڑھے آدھے انداز دیکھو کہ اسلامی کتابوں تو لکھیا جڑا بالکل کافران موقع دینا، موڈے بدلا حدیث کی کتاباں بخاری وہ آ گلاں لکھیاں، کچھ ایسا گلاں اسلام کے دشمن، اے علماء نے اسلام دے دشمن بنایا کہ بخاری علی صاحب دشمن سی اسلام دے، کہو جی گلاں لکھ، کچھ تو وہ جنہوں کوئی مسلمان جانتا ہی نہیں، وہ بھی کوئی کتاباں میں گپاں کسے کہانیاں بھی انہوں دے حوالے کی تسی مسلمان کبھی پڑھ دے، کہ جڑیاں تسی حدیثاں دیا لکھیاں وہ پہلی لینی میں وہ نمونہ وکھا دینا کہ روزانہ کروڑ باری یہاں سے لعنت بھیجو جڑے کتاباں لکھ رہے، عالم بڑے اور نیکی دے روپ کتاباں کراچیوں بن رہے کئی سارے صاحب لی بے ایمان لوگ، پہلی حدیث جڑی لکھی جھوٹھی، ترجمہ غلط، معنی غلط اور لوگوں نے بیوقوف بنا لی، اے دل دیتے لکھ لو کہ علماء اسلام اہم کرنا گروہ نہیں گزریا، یہ اج جدی مرضی آتا ٹی وی تے دانشور بنتا کہ علماء بیوقوف گزرے، بیوقوف گزرے، انہوں کے ذریعے مسلمان پوری دنیا حکومت کرتے رہے، بڑے بڑے جورسٹ ہوئے، قاضی ہوئے، تسی انہوں کی داڑیاں نہ ہاتھ پاؤ دے، علم تہاڈے دا ہار ہے بھی تمہیں نہ ترجمہ آتا تو جھوٹ بول دے۔ اگلی باری اسلام کے دشمن انشاءاللہ یاد رہا کہ نمونے کے طور ایک ہی دکھا دینا تمہیں کہ دیکھ جا ایک دانا ہی بن گئی ہوں نمونہ، اتنے اندازہ ہوتا کہ کڈا بے ایمانہ دا ٹولا، کیوں جی خیر خائی او توبہ توبہ کتاباں ساڑ دیو، یہ تو اسلام بدنام ہو رہا، اسلام انہوں نے نہیں بدنام ہو رہا، تہاڈیاں نے حرکتاں بدنام ہو رہا، تسی یہودیاں اور عیسائیاں دے ایجنٹ دے مسلمانوں خواہ مخواہ تسی شبے چ پاؤنا چاہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔